يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4249۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ میری امت کی نیکیاں پیش کی گئیں، یہاں تک کہ وہ تنکا جو آدمی مسجد سے باہر نکالا اس کا ثواب پیش کیا گیا، میری امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ میں اس آیت اور سورت سے بڑا گناہ نہیں دیکھتا جو آدمی یاد کرے پھر اس کو بھول جائے۔ ایک اور حدیث ہے 4250۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کمزور آدمی کی مدد کی تو اللہ عز و جل اس کے لیے 370 نیکیاں لکھ دے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی اصلاح کر دے گا، 72 اس کے درجات میں رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4251۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، سورج طلوع ہوا، اس کی روشنی شعاعیں اور نور کے ساتھ ایسی روشنی یا نور کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آج کے دن سورج کے طلوع پہ جو روشنی دیکھی اس کی مثل کبھی نہیں دیکھی اس سے پہلے جب سے سورج طلوع ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک معاویہ بن معاویہ لیشی وفات پا گئے ہیں، مدینہ شریف میں آج کے دن اللہ عز و جل نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 1000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، دن اور رات میں چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو سمیٹ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 4253۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہتھیلی میں لے کے اس کے ساتھ داڑھی شریف کے اندرونی حصے کو دھویا، فرمایا، مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4255۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے منی میں 2 رکعتیں ادا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعتیں ادا کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع میں۔ ایک اور حدیث ہے 4256۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے یا بائیں ہاتھ سے پینے سے۔ ایک اور حدیث ہے 4257۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھا لے تو وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، بلکہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4258۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانے یا بائیں ہاتھ سے پینے سے۔ ایک اور حدیث ہے 4264۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر میں کمی نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4265۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مکمل تکبیر کہتے تھے جب اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4266۔ حضرت نوفل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ہم نے عرض کی ہم کو بیان کریں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں جہنم ان پہ اور یہ جہنم پہ حرام کر دی جائیں گی، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور آگ میں جا کر جل جانا اس کے ہاں زیادہ پسند ہو اس سے کہ وہ کفر کی طرف واپس جائے۔ ایک اور حدیث 4269۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، وہ شخص جس کی 2 محبوب چیزیں یعنی آنکھیں میں نے لے لی، پھر اس نے صبر کیا اور ثواب کی نیت رکھی، اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4270۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے، میں نے اس قنوت کو سنا، اس قنوت میں آپ کافروں کے خلاف دعا کرتے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ ان کے دلوں کو بنا دے کافر عورتوں کی طرح۔ ایک اور حدیث ہے 4277 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے انس اچھا وضو کر، تیری عمر میں اضافہ کیا جائے گا۔ اے انس چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو، بے شک یہ نماز تم سے پہلے رجوع کرنے والوں کی ہے۔ اے انس اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اے انس اس کو سلام کر جو تجھ سے ملے، میری امت سے تیری نیکیاں زیادہ ہوں گے۔ اے انس دن و رات کو زیادہ نماز پڑھا کر تیرے ساتھ اللہ محبت کرے گا۔ اے انس وضو کی حالت میں رات گزار، اگر اس حالت میں مرے گا تو شہید کی موت مرے گا۔ اے انس بزرگوں کی عزت کیا کرو، بچوں پہ شفقت کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 4278 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے میرے جگر کے ٹکڑوں کو بلواؤ، ان دونوں کو سونگتے اور گلے سے لگاتے۔ ایک اور حدیث ہے 4279 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال عطار کی طرح ہے، اگر کچھ نہ ملے کم از کم خوشبو تو پا لے گا۔ برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال بھٹی کی طرح ہے، اگر کچھ نہ پائے تو دھواں تو پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4280 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کی طرح ہے، اللہ مظلوم کی مدد کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4281 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پہ چڑھتے تو یہ دعا کرتے اللہم لک شرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ ایک اور حدیث ہے 4282 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی چاہے وہ چھوٹی تھی یا بڑی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4286 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک آدمی تھا، وہ دو چادروں میں نکلا، وہ ان دونوں پہ فخر کرنے لگا، اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا، جو زمین نے اس کو پکڑ لیا وہ قیامت تک زمین میں دھسا رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4290 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے، اس کو فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے باپ نے کہا وہ کہہ جو کہتے ہیں، اس نے کہا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 4291 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے وضو کا پانی ایک مد کافی ہے اور غسل کے لیے ایک سا کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4292 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4294 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا کیا وہ ہلنے لگی، اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس پہ ڈال دیا وہ ٹھہر گئی، فرشتوں نے پہاڑ کے پیدا کرنے پہ تعجب کیا، عرض کی اے رب کیا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت کوئی شے تو نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں لوہا۔ فرشتوں نے عرض کی اس لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے جو تو نے پیدا کی؟ فرمایا ہاں آگ۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ آگ سے زیادہ سخت چیز تو نے کوئی شے پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں پانی۔ عرض کیا کہ پانی سے زیادہ سخت چیز تو نے کوئی شے بنائی ہے؟ فرمایا جی ہاں انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ سے چھپا کے۔ ایک اور حدیث ہے 4295 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اسلام کی اصل میں ہیں، ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اس کو قتل نہ کرنا،
2 گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہنا، 3 اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے نہیں نکلتا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس امت کا آخری گروہ دجال سے لڑے گا، ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو نہیں روکے گا، اور ساری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایک اور حدیث ہے 4296 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی اصل ہیں، ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کو قتل نہ کرنا، 2 گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہنا، 3 اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے نہیں نکلتا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس امت کا آخری گروہ دجال سے لڑے گا، ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو نہیں روکے گا، اور ساری تقدیر پہ ایمان لانا۔ ایک اور حدیث ہے 4298 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک تم لوگ جو بھی اعمال کرتے ہو وہ تمہاری نگاہ میں بال سے باریک ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزوں سے شمار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4299 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ سے اترتے اس سے جاتے نہیں یہاں تک کہ الوداعی 2 رکعتیں نہ پڑھ لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 4300 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ سے اترتے اس سے جاتے نہیں یہاں تک کہ الوداعی 2 رکعتیں نہ پڑھ لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 4301 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے۔ ایک اور حدیث ہے 4303 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے کسی گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا ہے اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے، تم پہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4304 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے کسی گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، تم پہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4305 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے کسی گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا ہے اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے، تم پہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 430 سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے کسی گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا ہے، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے، تم پہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4307 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نافرمان ہوں گے، وہ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھیں گے، جب وہ ایسا کریں گے تم اس پر نماز پڑھ لو، اپنی اور ان کی نفل نماز پڑھ لو، اور ان کے ساتھ نفل نماز پڑھ لو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔